نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. درود شریف پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. 26واں پارہ سورۃ فتح رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 8 اور 9 تلاوت کی گئی ہے اس رکوع کی. اس کے اندر اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 8 میں 3 صفات بیان کی کہ ہم نے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انا ارسلناک بھیجا ہے شاہد بنا کر. شاہد کے 2 معنی ہیں، یاد رکھ. ایک اس کا معنی گواہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے. اور وہ مبشرا خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے کہ جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرے گا اس کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا آخرت کی نجات اور کامیابی کی خوشخبری دیتے. اور ونذیرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے والا نذیر بنا کے بھیجا کہ جو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں کرے گا اس کو برے انجام سے ڈرا دیتے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا اگر تو یوں ہی رہا، یعنی حضور کے پیغام کو قبول نہ کیا. اور ایک شاہد کا معنی معلم ہوتا ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہاں شاہد سے مراد معلم ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت کے معلم اول پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. پھر تابعین کے معلم صحابہ کرام ہیں، تبع تابعین کے معلم تابعین ہیں. یوں یہ ایک سلسلہ ہے. اب یہاں ایک عقیدے کے اعتبار سے بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے وہ دوسرے بھائی وہ کہتے ہیں شاہد سے مراد حاضر ناظر ہے. کیا مراد ہے بولو؟ حاضر ناظر. ہمارا سوال ہے کہ اگر شاہد سے مراد حاضر ناظر ہے، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اللہ رب العزت کی طرح ہر جگہ موجود ہے، تو پھر یہ پیر اور جمعرات کو حضور کی خدمت میں اعمال پیش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث شریف میں خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعرات اور پیر کو میری امت کے عمل میری خدمت میں کیا کیے جاتے ہیں. تو ایک آدمی ویسے ہی موجود ہو ہر جگہ تو پھر ان کے بعد پیش کرنے کا کیا مطلب؟ پھر تو یہ باتیں تضاد ہیں. دوسری بات، خود کا ان کا دعویٰ بھی اس دعوے کے خلاف ہے. کیا ہے بولو بھائی؟ دعوے کے خلاف ہے. 11 مہینے ان کا یہ دعویٰ رہتا ہے کہ حضور ہر جگہ موجود ہے. ربیع الاول میں دعویٰ بدل جاتا ہے، اس وقت وہ نعرہ لگاتے ہیں حضور تشریف لاتے ہیں. بولو حضور تشریف. تو 11 مہینے تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہر جگہ کیا ہے، تو اب تشریف لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو گویا کہ پھر وہ ہر جگہ موجود، تو یہاں پھر آپ کا تشریف لانا غلط ہے کہنا. بھئی ایک جگہ پہ رہو. پھر یہ بھی آپ نے شعر پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر کیا لاتے ہیں؟ ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا
رسول اللہ. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ سنا ہے, پڑھا نہیں ہے. بولو بھائی. اور پھر سننے کے بارے میں حضور کا فرمان یہ ہے کہ ہر سنی سنائی بات سچی نہیں ہوتی. یہ حضور کا فرمان ہے کہ ہر سنی سنائی بات سچی نہیں ہوتی. فرمایا جو بلا تحقیق سنی بات کو آگے پلا دے اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے. حضور کا فرمان ہے. اب ادھر کیا مطلب ہے پھر؟ تو یاد رکھنا بات وہی ٹھیک ہے جو قرآن نے بیان کی ہے. کس نے بیان کی ہے بولو؟ ہاں. ورنہ عموماً ہمارے بھائیوں کے عقیدوں میں بھی وہ عیسائیت کے عقیدہ تثلیث کی طرح جس طرح وہ نہیں نہ سمجھا پاتے, یہ بھی سمجھا نہیں پاتے. آپ کسی بھائی سے ذرا پوچھیں کہ یار 11 مہینے آپ کا عقیدہ اور ہوتا ہے اور ربیع الاول میں کیا ہوتا ہے؟ ربیع الاول میں آپ کہتے ہیں کہ حضور خود ہی محفل سجاتے ہیں اور خود ہی بلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ حضور تشریف لا رہے ہیں. حضور بولو تشریف. تو اس کا کیا مطلب ہے یار؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتا. تو جب آپ کا دعویٰ ہے کہ حضور ہر جگہ کیا ہے تو اسی پر قائم رہو. آپ کبھی کوئی سٹیپ لیتے ہو کبھی کوئی سٹیپ بولو. تو ہمارا بھائی عقیدہ کیا ہے کہ حضور ہر جگہ موجود نہیں. جب زمین پر تھے اس وقت بھی نہیں تھے, جہاں تھے وہی تھے, دوسری جگہ نہیں تھے. کیا مطلب؟ دیکھو حضور اپنے گھر میں موجود تھے تو ابو بکر کے گھر میں موجود نہیں تھے. حضور کے گھر کا محاصرہ کیا گیا قتل کے لیے. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے آ کے بتایا. کس نے بتایا؟ کہ آپ کے گھر کا تو محاصرہ ہو چکا, آپ کے قتل کے لیے تلواریں نیام سے باہر آ چکی, 100 آدمی 100 قبیلوں کی. لہذا سورۃ یاسین پڑھتے جائیں اور نکلتے جائیں اور مٹی کی لے ان کی طرف پھینک دے کنکریاں, ایک مٹھی 100 آدمی کو آنکھوں میں پہنچانا اللہ فرماتے میرا کام. اب حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا. کس نے بولو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور کہاں تشریف لے گئے؟ ابو بکر کے گھر. سارے بولو میں یہ ہجرت. کی رات کی بات کر رہا ہوں کدھر تشریف لے گئے. وہ بھائی بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں نا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر حضور ہر جگہ موجود تھے, زندگی میں ہم اب بات کر رہے ہیں, یہ تو وفات کے بعد بھی کہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں زندگی میں بھی ہر جگہ موجود. اب بتاؤ جب مشرکوں نے آ کر حضور کے بستر مبارک سے کپڑا اٹھایا تھا تو نیچے کون تھے؟ بولو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں تھے؟ جب ہر جگہ کیا تھے تو نیچے کون ہونے چاہیے تھے؟ تو یہاں کون تھے؟ بولو. حضرت علی تھے. اچھا حضور پھر کہاں تشریف لے گئے؟ ابو بکر نے کیا کہا؟ حضور مجھے حکم دیتے میں آ جاتا. تو حضور نے فرمایا اتنا ٹائم نہیں, بس تیاری کرو چلو. اب چل کیوں رہے ہیں بھائی؟ ہر جگہ کیا موجود, تو پھر چلنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا حضور یہاں سے تشریف لے گئے کدھر؟ غار ثور میں. تو مشرک کہاں پہنچے؟ ابو بکر کے گھر. کہاں پہنچے بولو؟ تو وہاں حضور کو پایا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ موجود ہوتے تو وہاں موجود ہوتے, وہاں تو نہیں پایا. انہوں نے حضرت آسمہ سے پوچھا کہ آپ کے ابا کدھر ہیں, حضور کدھر ہیں؟ حضرت آسمہ کو ابو جہل نے تماچا مارا. پتہ چلا کہ حضرت آسمہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ حضور ہر جگہ موجود. اگر ان کا ہوتا تو فرماتی اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آ رہے. بولو بھائی. تو کیا فرمایا؟ میں نہیں بتاؤں گی,
میں نہیں بتاؤں گا. ہاں جی. اور پھر کہاں پہنچ گئے بولو بھائی؟ تو مشرک کہاں پہنچے؟ غار ثور میں. کس کو لے کر؟ کھوجیوں کو لے کر. تو صدیق اکبر نے دیکھا تو کیا کہا؟ حضور وہ تو آ گئے. حضور نے کیا فرمایا؟ اذ ہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا. تو یہ سارا واقعہ کیا بتاتا ہے؟ کہ حضور اپنی زندگی میں بھی ہر جگہ موجود نہیں تھے. اچھا یہ لوگ دف بناتے ہیں یا جلوس میں دلیل دیتے ہیں وہ مدینہ والوں کا باہر نکل کر استقبال کرنا، تو استقبال تو اسی کو کیا جاتا ہے جو آ رہا ہو. سارے بولو جو پہلے سے موجود ہو اس کا استقبال ہوتا ہے. تو یہ سارے واقع ان کے عقیدے کی کیا کرتے؟ بولو بھائی، نفی کرتے. تو جب اپنی حیات مبارکہ میں حضور ہر جگہ موجود نہیں تھے، جہاں ہوتے تھے وہیں تشریف فرما ہوتے تھے، دوسری جگہ. خود ابو ہریرہ کی وہ روایت بڑی مشہور ہے کہ حضور ایک مرتبہ تشریف لے کے بعد تو ایک صحابی کے باغ میں چلے گئے. صحابہ کرام پریشان تھے، حضور کہاں گئے؟ اب صحابہ کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ حضور ہر جگہ موجود نہیں. صحابہ تلاش کرنے لگے. عمر بن خطاب تلاش کر رہے ہیں کہ حضور تنہا اکیلے چلے گئے اور کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم حضور کو تکلیف نہ پہنچائے. تلاش کر رہے ہیں. تو تلاش کس کو کیا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے اللہ کو تلاش کیا ہے؟ کیوں؟ بولو یار. ہر جگہ کیا ہے؟ حضور کو تو تلاش کیا جا رہا ہے زندگی میں بھی. حضرت اچھا وہ دوسری بات، یہ جو آپ حضرات 15 شعبان کو کدھر جاتے ہیں رات کو؟ قبرستان. اس کے واقعہ کیا ہے؟ کہ حضرت عائشہ کے بستر پر حضور تشریف فرما تھے. اچانک عائشہ کی آنکھ کھلی تو حضور بستر پہ بولو تو حضرت عائشہ کیا کرنے لگ گئی؟ تلاش کرنے لگ گئی. تو عائشہ کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ حضور ہر جگہ موجود. تو پہلے کہاں تلاش کیا؟ ازواج کے گھروں میں کہ باری میری ہے، حضور کس کے گھر چلے گئے؟ پھر کہاں پایا؟ جنت البقیع میں. تو کیا عرض کیا؟ حضور میں تو آپ کو تلاش کرتی رہی، آپ یہاں موجود. تو حضور نے کیا فرمایا کہ آج پتہ کون سی رات ہے؟ تو میں اپنی امت کی بخشش کے لیے یہاں تشریف لایا ہوں. کتنے واقعات ہیں یار بھرے پڑے. ہاں جی. اچھا بتاؤ، جب مدینہ میں حضور مدینہ سے کدھر چلے؟ عود میں. تو مدینہ میں کس کو اپنا پیچھے بنایا تھا امیر؟ کہ خود ہی امیر تھے؟ عود میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے. جب مدینہ میں تھے تو بولو بدر میں. بدر میں تھے تو مدینہ میں. تو پھر بتاؤ نا یار. اچھا جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے، پیچھے یہ بھی واقعہ گزرا حدیبیہ میں عمرے کے لیے، تو مدینہ میں موجود تھے؟ تو پھر مدینہ میں موجود نہیں تھے. تو یہ سارے واقعات بتاتے. اب دیکھو جب بدر میں تھے تو پیچھے عثمان کو گھر چھوڑ کر آئے تھے. کس کو چھوڑ گئے بولو؟ تو یاد رکھنا شاہد کا معنی بھائی حاضر ناظر ہے، ورنہ یہ سارے معاملات پھر اس کا جواب دو پھر کیا بنتا ہے؟ اس لیے یہاں شاہد کا معنی کیا ہوگا؟ معلم، دین سکھانے والے. پھر دوسری آیت مبارکہ میں اللہ مجھے اور آپ سے مخاطب ہے. فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. اللہ پر ایمان کیا ہے؟ وہ ہمارا الہ ہے اور وعدہ لا شریک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کے شریک نہیں ہے. بولو وہ اللہ کے نبی، پیغمبر، رسول اور بندے. اور اللہ نے جہاں بھی حضور کا نمایاں مقام ذکر کیا نا، عبد کے ساتھ ذکر کیا. اب واقع معراج، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، کسی نبی کو نہیں، لیکن وہاں اللہ نے جو صرف ذکر کیا نا، عبد ذکر کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ. اور یہ ہمارے بھائی عبدیت کی بھی نفی کرتے ہیں، کہتے وہ بندے نہیں تھے. بولو وہ بندے نہیں تھے. کہتے نا بشر نہیں تھے، نور تھے. بھائی وہ تو نور علی نور تھے، لیکن جو ذات ہے اس کو قائم رکھے وہ بشریت میں تھے. کس میں تھے بولو؟ تو اللہ نے یہاں عبد ذکر کیا. اچھا آپ پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، تو یہاں نور پڑھ لیا کرے نا. کیا پڑھ لیا کرے؟ تو کوئی قبول کرے گا؟ وہ کہے گا اللہ کے بندے یہ تو نے بیچ میں کدھر لے آیا؟
تو یہ تھوڑے سے عقائد ہیں، بڑے واضح دلائل ہے، لیکن بات وہی ہے میرے بھائی، ہمارے پاس علم اور شعور نہیں ہوتا. وہی بات ہے، جن نے لائی گلی ہوتے ناری چلی، اور پھر فتوا ہوتا مولویوں کی سمجھ نہیں آتی. وہ بھائی سمجھ بھی نہیں آئے گی جب تک آپ سمجھنا نہیں چاہیں. بولو بھائی، جب تک آپ سمجھنا، اگر آپ کی زبان کا اپنا ذائقہ خراب ہے تو آپ کو کھوٹے کھرے کا کہاں پتہ چلے گا. ہاں زبان کا ذائقہ ٹھیک ہے تو آپ کھوٹے کھرے کو کیا کر لیتے، بولو، میٹھے اور نمکین کا پتہ. تو جب آپ لوگوں کو دین کا پتہ ہی نہیں تو پھر جدھر کوئی لگا دے گا لگ جائیں گے. تھوڑا سا خود بھی سوچنا پڑے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان لاتے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور وَتُعَزِّرُوهُ، ان کے دین کے کاموں میں مدد بھی کرنی ہے. جس کی بولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے تو عرض کیا حضور میرا کیا کام ہے، میری کیا ذمہ داری، میری کیا ڈیوٹی. حالانکہ کام تو ان کا اپنا تھا، کاروبار تھا کپڑے کا. تو یہ پوچھنا تو مطلب نہیں تھا نا، کیا میں کپڑے کا کاروبار چھوڑ دوں؟ نہیں، پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ اب کلمہ پڑھنے کے بعد اس کلمے کے حوالے سے میری کیا ڈیوٹی. حضور نے کیا فرمایا تھا، ابو بکر جو میرا کام وہ تیرا. اب حضور کا کاروبار تو کوئی بھی نہیں تھا، تو اس کی طرف اشارہ تھا. حضور کا کوئی کاروبار نہیں تھا یار، نہ کپڑے کا، نہ سونے کا، نہ تجارت کا، کوئی کام نہیں تھا. ہاں جی، اس نے فرمایا جو میرا کام وہ تیرا. ابو بکر سمجھ گئے کہ کیا کام ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اٹھی اور سارا دن محنت کی. 4 آدمی عظیم، 5 شام کو لے کر آگے حضور کی خدمت میں. ان میں عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی آتا ہے، عثمان بن عفان کا نام بھی آتا ہے. یہ ابو بکر کے پرانے یار دوست ہیں. یعنی ان کے پاس گئے، سارا دن ان پر محنت کی، محنت سماجت کی، سمجھایا یار آؤ تو صحیح. حالانکہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عثمان پھوپھی کے بیٹے، لیکن مسلمان ہوئے صدیق اکبر کی دعوت پر. کس کی دعوت پر بولو؟ شام کو لے آئے اور عرض کیا حضور آج کی ابو بکر کی محنت یہ ہے. پیسہ نہیں لائے، کیا لائے بولو؟ افراد لائے. تو یہ تھا جو میرا کام ہے وہ تیرا کام. تو پھر فرمایا وَتُوَقِّرُوا، حضور کی تعظیم بھی کر. اب تعظیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حضور کو اللہ کا شریک بنا دیں، یہ تعظیم ہے. بھائی ایک چیز کو حد سے بڑھانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. حد سے بڑھانا ٹھیک ہے. آپ ایک مثال ہے، پیٹرول کی ٹینکی میں تیل ڈلواتے، آپ کا یاد ڈالیا، اب وہ نیچے گر رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے؟ وہ اسراف ہو رہا ہے، وہ گناہ مل رہا ہے. آپ کو کیا مل رہا بولو؟ تو اسی طرح چیز کا مرتبہ مقام ہے، اس کو اسی مقام میں رکھیں گے، نہ نیچے لائیں نہ اوپر لائیں، اسی جگہ رکھیں. یہ اصل چیز ہے. اب بجلی کی تاریں صحیح لگائیں گے فائدہ دے گا، الٹ کر دیں گے تو پیچھے زیادہ ووٹ لائیں بجلی کے تو ہر چیز کیا ہو جاتی ہے بولو؟ اٹھ جاتی. اسی طرح کسی بھی نبی پیغمبر کو، ولی کو اللہ کا شریک بنائیں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے، بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ اس میں خوش ہوتے پھرے نہیں جی ہم تو جناب بڑے ادب کرنے والے. بھائی ادب کی بھی ایک حد ہے. اس طرح اللہ کی ذات ہے، ان کو وحدہ لا شریک مانیں گے تو بات بنے گی. اگر ان کو مخلوق کے ساتھ گڑبڑ کر دیں گے تو بھائی آپ ادھر سے فارغ ہو جائیں گے. اولیاء کرام ہے، ان کے ایک مقام ولایت تک ہے، ولایت تک ہی رکھنا ہے. اگر ان کو بھی نبیوں کے برابر لے جائیں گے تو بات غلط ہو جائے گی. اس طرح ہر چیز کا ایک مرتبہ کیا مقام ہے، دائرہ ہے. فجر کے 2 فرض پڑے ہیں تو قبول ہوں گے انشاءاللہ. آپ 3 پڑھیں گے تو منہ پہ مار دیے جائیں، کیونکہ حکم کتنے کا بولو؟ ہم کہ نہیں جی ہم نے تیسرے میں بھی تو اللہ کی حمد و ثنا ہی کی ہے نا، چلو تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے تو اللہ فرماتے تمہاری یہ زیادہ مجھے قبول نہیں ہے. جتنا حکم دیا اتنے ہی رہو، بولو اتنے ہی رو. تو یہی بات ہے. آپ نے 2 سجدے کیے، سجدہ نماز میں سب سے اعلیٰ چیز ہے، تو آپ 3 کر کے دیکھیں کیا ہوگا بولو بھائی. تو پھر جان بوجھ کے کریں گے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، بھول کے کر لیا تو سجدہ صاحب لازم آ جائے گا. تو اس لیے حضور کی ذات کو حضور کے مقام پہ رکھنا ہے. اس لیے وَتُوَقِّرُوا، تعظیم. تو تعظیم کا مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ کا شریک بنا. میں نے خود ایک شخص سے سنا اپنی ان کانوں سے، کیونکہ ہمارا بھی سابقہ جو ہے نا مسلک وہ بریلوی تھا، خاندان بھی بریلوی تھا. میں نے خود اپنے عزیز سے رشتہ دار تھے، کہتے اللہ نے تو حضور کو سب کوئی دیا، اللہ تو نعوذ باللہ فارغ ہو گیا. یہ خود جملہ سنا ہے اور یہ جملہ ہے، پیچھے بتایا جاتا ہے.
کہ اللہ نے تو اپنا سارا کچھ حضور کو ہی دے دیا بس. نہیں میرے بھائی، اللہ نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. جو دیا ہے وہ اس کی عطا، اس کا فضل ہے. باقی اللہ کے پاس سب کچھ موجود ہے. فارغ اللہ کسی چیز سے نہیں ہوا. بولو کسی چیز سے فارغ ہاں نہیں ہوا. وہ تو نبوت کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا حضور پر انتہا کر. ہاں جی. تو اللہ رب العزت فرماتے وَتُوَقِّرُوا، تعظیم بھی کرنی ہے، اور وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ساتھ ساتھ کو آگے ساتھ بتا دیا کہ ساری توجہ حضور کی طرف نہیں رکھنی. فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ، میری تسبیح بھی ساتھ ساتھ بیان کر. دیکھو ساتھ ہی ذکر کر دیا، حضور کی عظمت اور شان بیان کی، لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ مجھے نہیں بھولنا. یہ نہ ہو کہ میں تمہیں جو بتا رہا ہوں تو مجھے کیا کر دو، بھول جاؤ. وَتُسَبِّحُوهُ، میری تسبیح بیان کرنی ہے، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو دین، قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے جو سارا جو واقعات میں ہمیں سمجھایا جاتا ہے نا، قصے کہانیوں میں اور بزرگوں کے نام پر اپنی طرف سے بنا کر قصے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. دین وہی ہے میرے بھائی جو اللہ